دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير۔ اسلامی بھائیوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، آج کے اس مبارک محفل میں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہوں وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ ہائے شامت، یہ کیسی محرومی۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں حق کے ساتھ حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اچھی طرح سے سننے اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانی زندگی ابتلاء اور آزمائش سے جہاں پر بھری پڑی ہے، اور اس زندگی میں مختلف واقعات اور مختلف حادثات رونما ہوتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی میں کبھی خوشیاں اور کبھی غمیاں، اس طرح کے مسائل یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر اس زندگی کے اندر ان تمام مسائل اور ان تمام معاملات اور ان تمام واقعات سے جس نے نصیحت اور عبرت حاصل کر لی اور اللہ اور اس کے رسول صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ آپ کی پیروی اور آپ کی سنت کے مطابق جنہوں نے اپنی زندگی کر لی، وہی انسان کامیاب اور کامران ہے۔ نہیں تو اس جہان دنیا میں بھی
جہاں ہم روز مرہ کی سانسیں لے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے اور ہماری شامت آ جائے گی، بدبختی آ جائے گی، اور اس وقت سوائے افسوس اور درد سہنے کے کچھ اور چیزیں باقی نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے سے ہٹے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ذکر و نصیحت کا سلسلہ جاری اور ساری کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی۔ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ان دروس اور خطابات کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے تاکہ امت کے وہ افراد جن کا راستہ بدل چکا ہے، جو ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، یا جن کے اعمال، اخلاق اور عادات کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہٹ چکا ہے، جن کی گاڑی اللہ اور اس کے رسول کی پٹری سے اتر چکی ہے، ان کو پٹری پر لانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر و نصیحت کا سلسلہ جاری اور ساری کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو بتلائیے تاکہ مومنوں کو فائدہ پہنچے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر و نصیحت اسی کا دل قبول کرتا ہے، اسی کا دل مانتا ہے جس کے دل میں ایمان کی حرارت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی گرماہٹ جس کے اندر ہو، اسی کا دل ذکر و نصیحت کو قبول کرتا ہے، ورنہ پھر اس کو سننے کے بعد یوں ہی پسے پشت ڈال دیتا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے، آج کے اس پروگرام میں ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے اور ہمیں جانچنا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی مقدار اور ایمان کی کوانٹٹی، ایمان کی حرارت اور ایمان کی لذت، ایمان کی گرماہٹ اور ایمان کی قوت و چاشنی کتنی موجود ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلیاں لائی، اپنے اندر کچھ بدلاؤ ہمیں نظر آیا، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں جانچنے میں آسانی ہوگی کہ ہمارے اندر ایمان کی گرماہٹ اور ایمان کی لذت کتنی ہے، ورنہ پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو حال موضوع یہ بحث ہے، موضوع جو عنوان ہے ہائے شامت یہ کیسی محرومی، پھر اس وقت محرومی اور شامت کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کو نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی، مومن کا دل نصیحت کو قبول کرے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح کی بات سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ پہلے تلاوت فرمائی اس کے اندر بیان فرمایا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، مگر ایک آدمی ہے اجٹ قسم کا ہے، اس کو کرتے گئے نصیحت بولتے گئے بتاتے گئے مگر نہیں مان رہا،
تو کم از کم آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کا گلا نہیں دبوچ سکتے، تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی مبین کر دیا، واضح کر دیا کہ کون نصیحت کو حاصل کرے گا، نصیحت کون لے گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اللہ نے بیان فرما دیا نصیحت وہی حاصل کرے گا، نصیحت اس کے اوپر اثر انداز ہوگی، نصیحت وہی لے گا، وہی پکڑے گا جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر ہوگا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ایک آدمی کو آپ قرآن سناتے جائیں، حدیث سناتے جائیں، دین بتاتے جائیں، شریعت کے احکامات کو بتاتے جائیں، اس پر یہ ساری باتیں اثر انداز نہیں ہوں گے اگر اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا تو۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی طاقت و قوت کو جاننا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہم نے کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں بسر کی، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کی پکڑ کسی بھی صورت میں اور کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ تو دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اسی کا دل نصیحت حاصل کرے گا، نصیحت کو پکڑے گا جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ نصیحت سے کون بچے گا، کون بھاگے گا، کون نہیں مانے گا۔ جب آپ اس کے سامنے واز کریں گے، نصیحت کریں گے، بتلائیں گے، تو وہ کون شخص ہوگا جو اس کو قبول نہیں کرے گا، کون اس کو نہیں مانے گا، کون ماننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، وہی جو بڑا بدبخت ہوگا۔ نصیحت سے دور وہی بھاگے گا جو بدبخت ہوگا، جو شقی ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور پھر ایسی صورت میں اس آدمی کی حالت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، پھر ایسی صورت میں اس آدمی کو بڑی آگ میں ڈال دیا جائے گا، بڑی آگ میں، جہنم کے اندر۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، پھر اس آگ کی کیفیت اور اس کی ماہیت، اس کی حیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اس آگ کے اندر جانے کے بعد انسان کیسا محسوس کرے گا، انسان کیسا رہے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اللہ نے واضح کر دیا اس آگ میں جانے کے بعد، اس سزا کی جگہ میں جانے کے بعد، اس جہنم میں جانے کے بعد، اس آگ میں ڈالے جانے کے بعد نہ ہی اس کی زندگی ہوگی اور نہ ہی موت آئے گی۔ یعنی ایک ایسی دنیا میں چلا جائے گا، ایک ایسی زندگی میں جائے گا نہ جہاں زندگی کی لذتیں ہوں گی، نہ آرام اور سکون ہوگا، نہ دل کی تسکین کا کوئی سامان ہوگا، اور نہ ہی لذت کی کوئی چیزیں ہوں گی، نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہوں گی۔ اگر ہوگی بھی تو ایسی چیزیں جس سے نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ بھوک مٹے گی۔ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے لہو، خون، پیپ، وہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی، وہ کانٹے دار بدبودار سڑاندہ کھانا کہ جو کھانے کے بعد گلے میں اٹک جائے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس کے اندر نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ وہ تو اتنی بڑی پریشانی ہوگی، اتنی بڑی تکلیف ہوگی کہ وہ بھلا اس میں جانے کے بعد کوئی آدمی کیسے زندگی کی کوئی لذت محسوس کرے گا، جبکہ اس کے برعکس اس دنیا کے اندر جہاں پر آشائش کی زندگی ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، سکون کی زندگیاں جی رہا ہے، مگر تھوڑی سی جہاں تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، تھوڑی سی کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، فوراً انسان کی زبان یہ ناشکرے کے کلمات ادا کرتی ہے اور کہتی ہے ارے کیا ہماری بھی زندگی ہے یار، کیا ہماری بھی زندگی ہے، کیا روز روز ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے، کبھی پیٹ درد ہوتا ہے، کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی پیر درد ہوتا ہے، کہیں کچھ لگا رہتا ہے۔
کبھی کماتا ہوں کبھی کمائی نہیں ہوتی، ادھر بھاگتا ہوں ادھر بھاگتا ہوں، کبھی بیوی کی پریشانی، بچے کی پریشانی، بھائی کی پریشانی، ماں باپ کی پریشانی، بہن کی پریشانی، وہ رشتہ داروں کی پریشانی ہے، ساری پریشانیاں ایک کے بعد ایک لگی ہوئی رہتے. کیا ہماری زندگی ہے؟ لیکن اللہ کے بندو اس زندگی کو یاد کرو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے اندر نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، نہ زندگی کی کوئی لذتیں، نہ کوئی آشائشیں، نہ کوئی آرائشیں، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی. اور نہ ہی اگر زندگی کو فنا کرنے والی چیز موت بھی چاہے گا تو موت وہاں پر نہیں آئے گی. یہاں تک کہ لوگ مطالبہ بھی کریں گے، داروغہ جہنم سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغہ جہنم اپنے رب سے بول، کہہ دے اگر ہمیں مارنا ہے تو ایک ہی بار میں مار کے ختم کر دے، یوں تڑپا تڑپا کر ترسا ترسا کر ہمیں نہ مارے، یوں ایذا دے دے کر تکلیفیں دے دے کر نہ مارے. لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اسے موت ہوت نہیں آئے گی، یہیں پر یہ ٹھہرا رہے گا. اس کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں، عذاب میں کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی نہیں رک سکتا، نہیں بھاگ سکتا، موت نہیں آ سکتی. جب قیامت کی ان پریشانیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جو نصیحتیں کی جائیں گی، جو قرآن و سنت کی باتیں بتلائی جائیں گی، تو ہمارے دل میں ان باتوں کا اثر ہوگا. تھوڑی سی پریشانی میں ہم پریشان ہوتے ہیں اور موت یہاں پکارنے لگتے ہیں. پکار لو موت، تم کوشش کر کے اپنی جان کو ہلاک کر سکتے ہو، اپنے جسم کو برباد کر سکتے ہو، اپنی زندگی تباہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تم ایک ایسی زندگی میں جانے والے ہو جس زندگی میں شامت ہی شامت ہوگی، جس زندگی میں محرومی ہی محرومی ہوگی. اگر تم نے اللہ کی رحمتوں سے، اس کے عنایات سے، اس کی نوازشوں سے اور برکتوں سے، اس کے انعام و اکرام سے اپنے آپ کو یہاں محروم رکھا، نصیحت حاصل نہیں کی اور ان چیزوں کو بٹورنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کی رحمتوں میں اپنی جگہ کو بنانے کی کوشش نہیں کی، تو ایسی صورت میں صرف اس دنیا کے وہاں آخرت ہی میں نہیں بلکہ تمہاری زندگی یا بھی شامت والی، بدبختی والی، محرومی والی، مصیبت والی، دکھوں والی، پریشانیوں والی زندگی اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نصیحت کو حاصل کریں، جس چیز کو زندہ اور تابندہ کرنے کے لیے، جس ایمان کے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے، ایمان کے اندر گرماہٹ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی مجلسیں رچائی جاتی ہے اور بسائی جاتی ہے، اور علماء دعات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی جو تقریب لگائی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ بھٹکے اور بھولے ہوئے لوگوں کو اس کے صحیح راستے پر لایا جائے. انہوں نے جو سبق پڑھا تھا، فطری سبق، اس فطری سبق کو بھول کر کسی اور سبق کی طرف چلا گیا تھا. اب اس گندے سبق، خراب سے خراب سبق کی طرف سے، دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی آلائشوں سے بچ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، خواتین و حضرات، تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت اور گرماہٹ کتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، اگر صرف آج کی صورتحال پر ہم غور کر لیں کہ آج پورے دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ہاہاکار مچا ہوا ہے، لوگ نعرے بازیاں کر رہے ہیں، فرانسیسی پروڈکٹس کو جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہیں، لوگ نہیں لے رہے ہیں، غصے اور غضب میں ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم ہے پیارے؟ فرانس والوں کا سامان کیوں نہیں لے رہے لوگ مسلم کنٹریز میں؟ معلوم ہے کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، ان بدبختوں نے، ظالموں نے گستاخی کی، اور اہل اسلام اور مسلمانوں کو قطعاً یہ برداشت نہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر عہد رسالت میں بھی بعض بدبختوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو ایذا پہنچائی، آپ کو پریشان کرنے کی کوششیں کی، لیکن ان تمام ظالموں کا انجام انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہوا۔ اگر اس طریقے پر چلتے ہوئے ہم تمام گستاخان رسول اور گستاخان رسالت اور گستاخان الہی کے ساتھ ہم وہی برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے، ہم سزا دیتے شروع سے، چاہے وہ کوئی بڑا ہوتا، کوئی چھوٹا ہوتا، کوئی کہیں کا ہوتا، اس سے مطلب نہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوئی جسارت و ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور اگر آج عالم اسلام کے مخالفین، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی مذاہب و مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، یقیناً وہ سزا کے مستحق ہے۔ لیکن میرا سوال عالم اسلام کے جیالوں سے یہ ہے، امت مسلمہ سے یہ ہے کہ اگر ان کی جرأت و بہادری، ان کی ہمت و جسارت اتنی بڑھی کہ نبی کا کارٹون بنانے کی کوشش کیا، نبی کا پتلا بنانے کی کوشش کیا، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی، کبھی ام المومنین صدیقہ کائنات جن کی شان اور جس کی طہارت و پاکیزگی میں اور جن کی عظمت و تقدس کو زندہ اور تابندہ کرنے کے لیے، جن کے تقوی اور طہارت کو بلند بالا کرنے کے لیے اور لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18-19 آیتیں نازل کر دی۔ اس رب ذوالجلال نے ام المومنین صدیقہ کائنات کی طہارت اور پاکیزگی کو اس انداز میں قرآن میں بیان کیا کہ قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ کبھی آپ کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی، کبھی کسی مومن کی شان میں، کبھی علماء کی شان میں، کبھی دعات کی شان میں، کبھی اسلام کی بیٹیوں کی شان میں۔ آخر اتنی ہمت و جسارت کیسے ہوئی؟ جب لوگ دشمنان اسلام اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی دشمنیاں کھلے عام اعلان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آقا ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے گستاخ زندہ ہے۔ لیکن ایکشن وہاں لینا تھا جہاں پر سب سے پہلے کسی غیر نے نہیں، کسی دوسرے نے نہیں، کافروں نے نہیں، مشرکوں نے نہیں، کسی اور نے نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے افراد نے جب اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی، اسی وقت امت مسلمہ کو اور امت کے جیالوں کو کھڑا ہونا تھا اور ان گستاخان کو سزا دے کر کے کسی بھی صورت ایسی گستاخی کو روکنے کی کوشش کرنا تھی۔ لیکن نہیں ہوا۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، زبانی کہا، اپنے کردار سے کہا، اپنے گفتار سے کہا، اپنے اعمال سے کہا، اپنے اخلاق سے کہا، بہت کچھ کیا اور کہا، گستاخیاں کی دن بدن۔ اللہ کے ساتھ گستاخی، اللہ کو رسول کے مقابلے میں، رسول کو اللہ کے مقابلے میں، حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کے مقابلے میں، اور تو اور رہے بعد میں آنے والے نبی کی امتیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، ان کے پتلے بنائے گئے، ان کے چلے بنائے گئے، ان کی قبریں بنائی گئی، ان پہ سجدے کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ مخصوص عبادات جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تھی، ان تمام چیزوں کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خاص کرنے کی لوگوں نے ناپاک کوششیں کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخیاں کی۔ امت مسلمہ کے لوگوں نے کہا اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نبی کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اور مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی عرش پر وہی الہ جو آج زمین پر، مدینے کی سرزمین پر رسول اللہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی عرش پر تھا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی! نبی کی گستاخی یقیناً
ناقابل معافی جرم عظیم ہے، سزا کے مستحق ہے، قتل کے مستحق ہے، لیکن بتاؤ کیا نبی کی شان سے بڑھ کر اللہ کی شان نہیں ہے؟ اہل ایمان کا ایمان یہ بتاتا ہے کہ نبی کی شان تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، محقق ہے، مگر نبی کی شان سے بڑھ کر اللہ کی ایک الگ شان، شان بے نیازی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جب وہ کسی کی طرح ہے ہی نہیں ہے تو پھر مدینے میں جو اترا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے خدا ہو گیا؟ وہ کیسے عرش پر تھا؟ اگر عرش پر تھا تو آمینہ کے، سیدہ آمینہ کے مبارک بطن سے، مبارک پیٹ سے وہ جنم کیسے لیا؟ ڈائریکٹ اتر آتا خانہ کعبہ میں۔ گستاخیاں کہاں نہیں ہوئی؟ بہر صورت اللہ کے ساتھ پہلے گستاخیاں، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اللہ کی شان میں کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے کیا ایک وحدت کے سوا؟ ایک اکیلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو مانگنا ہے مصطفیٰ سے مانگ لیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ کتنی بڑی گمراہی ہے یہ کہنے والے لوگ مسلمان، کرنے والے لوگ مسلمان، ایسا اخلاق بتانے والے لوگوں کے سامنے مسلمان۔ اب اگر کفار، آج کا کافر، نہ کلمہ پڑھنے والا، جس کو اسلام نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، نبی کی سنت نہیں معلوم، نبی کا کردار نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، اگر وہ ایسی باتیں بکتا ہے، ایسی خباثت پھیلاتا ہے، ایسی گندگی پھیلاتا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے لیے بڑی بات ہے، اہل ایمان کے لیے بڑی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے دنیا کے سامنے ایسا مکروہ کردار پیش کیا، اسلام کے نام پر گندگیوں کی ڈھیر لا کر کے پیش کیا، اللہ کے خلاف اللہ کے بندوں کو پیش کیا کہ یہاں اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اوپر آسمان میں ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، مگر سب کچھ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، دھرنے والا، نوازنے والا، عنایت کرنے والا، سر تو یہاں پر ہے، زمین میں ہے۔ تو گستاخیاں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، پھر رفتہ رفتہ جب دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ اس کے یہاں تو صرف کھوکھلاہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے یہاں تو ایمان ہی نہیں، اصل جس ایمان کو لے کر وہ محمد الرسول اللہ مکہ کے اندر نبی بنائے گئے، وہ ایمان تو یہاں کسی میں ہے ہی نہیں، وہ توحید کسی کے یہاں ہے ہی نہیں، وہ رسالت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ مدینے والوں کے سینے میں نبی کی جو محبت تھی، نبی کی جو اطاعت و پیروکاری کا جذبہ تھا، وہ تو یہاں کسی میں ہے ہی نہیں، یہ تو بیچارے مردے ہیں۔ چلو اب پھر ان لوگوں کی گستاخیوں کو دیکھتے دیکھتے ان لوگوں نے اسلام کو، چونکہ دشمنان اسلام کی شروع سے لے کر کے آج تک یہی کوشش رہی ہے کہ اسلام کو اس قدر گدلا اور گندا بنا کر پیش کر دیا جائے۔ ایک تو مسلمانوں نے اس کو خوب گدلا کیا، یعنی خوب مکروہ بنا دیا، ناپسندیدہ بنا کر کے پیش کیا کہ دیکھنے والے لوگ کہیں گے ارے کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے۔ آج یہی نا لوگ کہہ رہے ہیں، کون اسلام قبول کرے گا؟ دیکھو اس کو، دیکھو وہ مسلمان ہے، دیکھو اس کو، دیکھو وہ مسلمان ہے، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ آج اس مکروہ چہرے کو دنیا نے دیکھا اور اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آج غیر مسلمین حملے کر رہے اسلام کے اوپر، رسالت کے اوپر۔ نبی کے میلاد کے نام پر آج جو کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ نے سن بھی رکھا، کیا گستاخیاں نہیں کی۔ آج ہم دوسرے کو کس زبان سے اور کس منہ سے کہیں گے، اور نہ جانے ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کا سر ہمیں چاہیے،
ارے تمہارے گھر سے جو گستاخیاں شروع ہوتی ہے تم اس کا پیر نہیں کاٹ سکتے. جو فرانس کی کرسی پر بیٹھا ہوا چمگادڑ جو نبی کا دشمن ہے، اگر وہ نبی کی دشمنی میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو تم کیا سر اس کا لے ہوگے؟ تم تو یہاں ایک رواں بھی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. جس کلمے کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، جس کلمے کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، دنیا کے اندر امن و سکون، چین اور عدل و انصاف کو قائم کیا، اس کلمے کو دوسرے ناموں پر اور میلاد النبی کے ناموں پر یا اور دوسرے ناموں پر اس کلمے والے جھنڈے پر کبھی پیر رکھا جا رہا ہے، کبھی جوتے رکھا جا رہا ہے، کبھی جو ہے بیٹھا جا رہا ہے اس میں. بتاؤ یہ توہین رسالت، توہین الہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب آپ بتاؤ بابو، یہ کاغذ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو اور تم پیر رکھو گے تو کیسا اچھا رہے گا؟ وہ بچہ رکھ دے گا، تم کیا کرو گے اس کو؟ اگر اس میں لا الہ لکھ کر کے وہ بچہ پیر رکھ دے گا تم کیا کرو گے؟ پچکڑ مارو گے نا کھینچ کے، ایسا مارو گے کہ بیٹا زمین پہ گرے گا، پھر اس کو اٹھانا پڑے گا. وہی بات اگر کوئی جھنڈے میں لکھ کر کے بیٹھتا ہے، اس پر جوتا رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، تو کیسا ہے؟ گستاخی نہیں ہے نا؟ کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ ساری چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد، کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑا، بدعتوں کو ایجاد کی، سنتوں کو پشے پشت ڈال دیا اور خرافات کو گلے لگا لیا، اللہ کو پوجنا چھوڑ دیا، گنبد خضرا کا پوسٹر بنا کر کے اس کو جو ہے شیشے میں پیک کر کے اس کو پوجنا ہم نے شروع کر دیا. ابھی پرسوں دیکھا مسجد میں ایک آدمی آیا، وہاں تو گنبد خضرا نہیں تھا، مگر ایسا گھوم کر کے جو ہے نماز کے بعد پھر ایسا کیا چلا گیا. تم یہاں نماز پڑھنے آیا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے آیا؟ ارے یہ تو عیسائی غیر مسلم کرتے ہیں، تم کون سا اسلام لے کر ابھی نبی کی نماز پڑھ کر کے تم یہ کون سی جو ہے شریعت کو بتلا رہے ہو ہماری نماز قبول کر لے؟ یہ بھی گستاخی ہے. نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، اس کو پامال کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگیاں بسر کرنا، یہ بھی گستاخی ہے. جگہ جگہ پر گستاخیاں. بتاؤ بابو، تمہارے بابا نے تم کو دکان بھیجا اور تم دکان نہ جا کر کے کرکٹ کھیلنے چلا گیا تو تمہارے بابا خوش ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بات نہیں مانی. پیسہ تو لے لیا ہے نا، پیسے لے لیے، جیب میں ڈال لیے، مگر پتلی گلی سے نکل کے کرکٹ کے فیلڈ میں چلے گئے. تم نے یہ نہیں کہا کہ میں کرکٹ کھیلنے چلا جا رہا ہوں. پیسے لے لیے، بابا نے سمجھا کہ بیٹا میرا دکان گیا ہے، کرانے سے بھی سامان لائے گا، شکر لے کے آئے گا، چائے کی پتی لے کے آئے گا تو میری بیوی چائے بنا کے دے گی، میں پیوں گا، اور بیٹا جو ہے راستہ دیکھ رہا ہے اور تم ادھر جو ہے مزے سے کرکٹ کھیل رہا ہے، بال اچھال رہا ہے فیلڈ میں. تو نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نافرمانی ہوئی نا. نبی کا ایک عمل، نبی کا حکم، نبی نے جو کہا اگر ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اپنے عمل کے اعتبار سے نبی کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنا گستاخی نہیں ہے؟ نافرمانی کرنا گستاخی نہیں ہے نبی کی نافرمانی کرنا گستاخی ہے. خالی نماز میں زور سے آمین کہہ دینے سے نبی کی سنت ادا نہیں ہو جاتی، لیکن یقیناً وہ بھی نبی کی سنت ہے، اسے بھی ادا کرنا ضروری ہے. رفع الیدین کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اسے بھی ادا کرنا ضروری ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ دوسری سنتوں کو ترک کرنا. فرض نماز میں ہم جو ہے رفع الیدین کے ساتھ، آمین کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر سنت مؤکدہ
सुन्नत रातिबा जो जरूरी सुन्नत है उसमें दुम दबा के भाग जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे सुन्नत ही तो है। क्या कहते हैं? सुन्नत ही तो है। तेरे बाबा की सुन्नत नहीं है, ये सैयदा फातिमा के बाबा की सुन्नत है, सिद्दीक़ा कायनात के शोहर नामदार की सुन्नत है, जिनकी सुन्नत को तर्क करने पर इंसान गुनहगार भी हो सकता है, राह रास्त से भटक सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते कि अगर नबी की सुन्नत को तुमने तर्क करना छोड़ दिया तो तुम बिदात में, फसाद में, गुमराही में तुम मुब्तला हो जाएगा, राह रास्त से तुम अलग हो जाओगे। हम आते हैं बाज़ दफा क्या करते हैं, जमात में खड़े हो जाते हैं, हमारे पास भाई आते हैं, सब में खड़े होते हैं, 5 इंच जो है दूरी खड़े रहते हैं, जैसा कि अभी कोरोना का हुक्म खत्म ही नहीं हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, है सब में मिलते नहीं है। नबी की एक ऐसी सुन्नत की मुखालिफत है, सफों में कदम से कदम, कंधे से कंधे नहीं मिलाना, जिस पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुसव्वुन सुफूफकुम औ ला युखालिफन अल्लाह, कि अगर तुमने सफों को नहीं मिलाया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को अलग कर देगा, मुख्तलिफ कर देगा, फेर देगा। बल्कि आपने दूसरे अल्फाज में यूं कहा कि जो सफों को मिलाता है अल्लाह उसे मिलाता है, और जो सफों को काटता है अल्लाह उसे काट के रख देता है। यहां भी हम नबी की सुन्नत को यूं कुचल देते हैं। ये तो इबादत में और बहुत सारी चीजें हैं, बैक वक्त तो उतना बताना मुमकिन नहीं, मगर अब हम अपनी अपनी जिंदगी को टटोलें, हम अपनी अपनी जिंदगी को टटोलें कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात के मुताबिक हमारी जिंदगियां हो रही या नहीं हो रही। या फिर बाज दफा हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत व अहादीस से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से तुम आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से तुम आगे ना बढ़ो। इसका मतलब कतई ये नहीं कि पीछे हट जाओ, है जैसे हम सुन्नतों में पीछे हटते रहते, सुस्ती आती है तो नमाजों में पीछे हट जाते हैं, सो जाते हैं, बाजार में रहते हैं, क्रिकेट खेलने, छुट्टियों में क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, वहां पर जो है अजान हो जाती है, अभी खेल लो, थोड़ा जाके मगरिब में पढ़ लेंगे असर की नमाज। इसका मतलब यह नहीं कि पीछे हटो, पीछे भी नहीं हटना है। अगर जन्नत में जाना है तो नबी के रास्ते से पीछे भी नहीं हटना है और नबी के रास्ते से आगे भी नहीं बढ़ना है। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो, चाहे इबादत में हो, मुआमलात में हो, इबादत में हो, रियाजत में हो, इताअत में हो। हम क्या करते हैं, हमारी मर्जी जहां होती है, हमारा दिल खुश जहां होता है, हमारी बीवियां जहां खुश होती है, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जहां खुश होते हैं, हमारे रिश्तेदार जहां खुश होते हैं, हम जो है बड़े उसूक के साथ और बड़े धड़ल्ले के साथ अपना काम बना लेते हैं और फिर चुपचाप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अपने मामलात को आगे ना बढ़ाओ। जब बात आई बातिल रसूमात की, सुन्नत के खिलाफ कामों की, चाहे वो हमारी रोजे मर्रा की जिंदगी हो या हमारे मामलात हो, शादी ब्याह हो या दूसरे फंक्शंस या दूसरे तकरीबात हो या दूसरे महाफिल मजालिस हो, ऐसी सूरत में वहां जब हमारी मन की बात होती है तो हम ऐसी सूरत में ले लेते हैं। अगर मन की बात नहीं हुई तो नबी की सुन्नतों को पामाल करते हुए, चाक करते हुए हम अपने मकासिद को लेने के लिए, अपने हदफ को पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। कभी रिश्तेदारों के डर से, कभी जो है बीवियों के डर से, कभी बच्चों के डर से। हम ये नहीं देखते कि या सुन्नत रसूल की बेइज्जती हो रही है, या सुन्नत रसूल की मुखालिफत हो रही है, या सुन्नत रसूल को मैं अपने पांव तले रोद रहा हूं। नहीं, कुछ नहीं देखते, बस हमारा काम होगा तो होगा, हमें यह करना है तो करना है। अगर बीच में ऐसे मौसम में कोई कहने चला गया तो उल्टा आंख फाड़ के उसको देखेगा, बोलेगा जा जा बड़ा बनने आया समझाने,
جا کے پہلے اپنا دیکھ، اپنا دامن صاف کر، اپنا دامن صاف کر۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے اس کردار سے باز نہیں آؤں گا، اپنے اس عمل سے باز نہیں آؤں گا۔ نبی کی سنت اپنی جگہ، رب کا قانون اپنی جگہ، رب کی کتاب اپنی جگہ، رب مصطفیٰ کا فرمان اپنی جگہ، میرا ماننا اپنی جگہ، میرا کردار اپنی جگہ۔ میں یہ کام کروں گا تو کروں گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اوپر سے کر دیا نبی کی حدیث کی بات، نبی کی حدیث بیان کر دی کسی نے، کیا ہوا؟ بیچارہ جلال میں غصے میں آ جاتا، کہتا ہاں ابھی یہاں قرآن حدیث سننے کا ٹائم نہیں ہے، چل رہے چل چل جا، بڑے آیا قرآن حدیث جھاڑنے یہاں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بہت سارے بیچارے پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، ہے نا، مضبوط ایمان والے، مضبوط ایمان والے بولتے ہیں نا کہ جا جا حدیث اپنے پاس رکھ۔ کون بولتے؟ تم بولو بیٹا، کون بولتے؟ جس کا ایمان کمزور رہتا ہے وہی بولتا ہے نا، مضبوط ایمان والا نہیں بولے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا، کافروں سے کیا کہے گا؟ کافروں کا حال تو معلوم ہے، نبی کی مخالفت کرے گا، رب کی مخالفت کرے گا ہی، رب کے خلاف جائے گا ہی، جبھی تو وہ کافر ہوا۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اللہ رسول کی، نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث نبی کی آواز۔ گرچہ نبی جسمانی اعتبار سے تمہارے بیچ موجود نہیں ہے، مگر نبی موجود ہونے کے مترادف ہے۔ اگر نبی کی حدیث کے اوپر تم نے اپنی آواز کو دراز کیا، بلند کیا، تو گویا کہ نبی کی شان میں گستاخی کی، اور تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی کر دیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرا بن حابس آواز تیز تھی، نبی کی مجلس میں آواز ان کی تیز ہو جایا کرتی تھی۔ آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حضرت ابوبکر معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے، رضی اللہ عنہم جمیعا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے بعد انسانوں میں سب سے گریٹسٹ، سب سے افضل ترین انسان، نبی کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، سن کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جبکہ نبی کا بچپن کا دوست، سب سے پہلے ایمان لانے والا، کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اب میں بالکل ہلکی ہلکی آواز میں آپ سے بات کروں گا۔ عمر فاروق، اے اللہ کے رسول، خاموش آواز میں بات کروں گا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بات ہلکی آواز میں کرتے اس کے بعد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا فرمائے عمر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، پائے کے صحابی، آواز تھوڑی بلند تھی، تیز تھی۔ روایات کے اندر مختلف باتیں ہیں، روایت کے اندر ہے کہ جا کے راستے میں بیچارہ بیٹھ گئے، روایت کے اندر موجود ہے کہ اپنے گھر میں جو دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور بولے کہ بیوی سے بولے ادھر سے بند کر دو، ادھر سے بند کر دو، یا تو میں مر جاؤں گا یہاں اسی طرح، یا پھر رسول اللہ رسول کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، نہیں تو میں یہیں مر جاؤں گا۔ حال احوال معلوم ہوا، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، صحابہ سے دریافت کیا، ایک صحابی نے جا کے جانچ پڑتال کی، بولا کیا ہوا؟ بولا ارے کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟
بولے اس لیے کہ میں نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو ہمیشہ بلند کی ہے، اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی کی آواز پر جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال سب خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے جو نبی کی حدیث کو سننے کے بعد کہہ دیتے ہیں ابھی یہاں نبی کی حدیث کا محل نہیں، قرآن کی آیتوں کا محل نہیں، ابھی تم اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو، مجھے اپنا کام کرنے دو، مجھے اپنے کام سے مطلب ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب ایک نبی کا وہ عظیم المرتبت صحابی اپنے گھر میں جا کے اپنے آپ کو جہنمی سوچ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، جبکہ کوئی بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، بلکہ بات اتنی ہے کہ نبی کی آواز سے تھوڑی اونچی آواز ان کی ہو جاتی ہے، اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر کے اللہ کے حوالے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یا تو میں یہاں مر جاؤں یا اللہ رسول کی طرف سے کوئی پیغام آئے اور میں بچا لیا جاؤں۔ ارے تمہارا کیا حال ہوگا جو نبی کی حدیث کو بازوق میں رہنے کا درس دیتے ہو، نبی کی حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہو، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے ہو؟ تم اپنے اعمال کے بارے میں سوچو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کہا کیا بات ہے بھائی بولو؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں نبی کی آواز سے اونچی آواز میری ہو گئی، اب وہ آیت نازل ہو گئی، شاید میرے بارے میں نازل ہوئی، اب میں تباہ ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ بھاگے بھاگے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی جو پیغام لے کر کے گئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول مسئلہ ایسا ایسا ہے۔ کہا اچھا ایسا ایسا مسئلہ ہے، جا کے ثابت بن قیس کو بتا دو کہ ثابت بن قیس تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ زبان وحی ترجمان اس بات کی گواہی دے دے، خود دے دے، اس بات کی سند دے دے کہ جاؤ اسے ثابت بن قیس کو بول دے کہ اے ثابت بن قیس تم جہنمی نہیں، تم جنتی ہو، تم آزاد ہو، اور نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ فوراً کہتے ہیں جلدی جلدی کنڈے دروازے سب کھولو، اور بھاگ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آتے۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کن کن موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، نبی کی حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو پسے پست ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى کے زمرے میں ہم نہ آ جائیں، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى کے زمرے میں ہم نہ آ جائیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے بعد پھر بھی اپنی انانیت، اپنے ضد اور اپنے عالموں، اپنے درویشوں اور اپنے مولویوں کی باتوں پر لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میں یہ نہیں، آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں اپنے ساتھ ہوا سو بات بتا رہا ہوں۔ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، ایک بریلوی لڑکا تھا، میرے علاقے کا تھا، میرے ہاسٹل میں ایک روز آیا ملنے، جان پہچان ہوئی، مجھے بیٹھا، ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا شروع سے اس مزاج کا تھا، میں بول دیا بھائی تم ایسا ایسا، یعنی میں نے دعوت دے دی ان کو۔ تو کیا بولتا ہے مجھے، عالمیت میں پڑھنے والا بچہ ہے، جوان لڑکا ہے، کیا بولتا ہے، اللہ کی قسم نہیں، میرا نام لیتا ہے اور بولتا ہے ماں قسم۔ کیا بولتا ہے؟ ماں قسم کھانا جائز ہے نا؟ نہیں، کیا بولتا ہے؟ ماں قسم۔ میرا نام لینے کے بعد بولتا ہے کہ ماں قسم اگر اللہ بھی ابھی آ جائے یہاں میرے پاس، کیا؟ اگر اللہ بھی اٹھ کے آ جائے میرے پاس، نعوذ باللہ، اور کہے کہ یہی مسلک سچ ہے، یہی صحیح ہے، ماں قسم میں نہیں مانوں گا اسے۔ اعوذ باللہ بغضب اللہ، کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے۔ مانا کہ اللہ اٹھ کے نہیں آئے گا، مگر اللہ کا کلام تو آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، نبی اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے، اور نبی نے یہ پیغام سنایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ اور سچا دین اسلام ہے، اور اس اسلام کے لوازمات، اس اسلام کے راستے اور اس اسلام میں کرنے کے اعمال، کرنے کے کام کیا ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ مگر ایک شخص ہے، مسلمان ہے، مدرسے میں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے کا دعوے دار، وہ کہتا ہے کہ ماں قسم اللہ بھی اٹھ کے آئے گا تو میں اسے نہیں مانوں گا۔
کیوں کہ اسے اس کے مسلک کا رنگ اس کے اندر چڑھایا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تمام رنگوں میں سب سے بہترین رنگ اللہ کی توحید کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، سارے رنگ کو چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ. کتنا بڑا کفری عمل ہے. بولو یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے. اسی طریقے سے چاہے کسی بڑے سے بڑے امام، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی لے آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ارے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش نہ کر دے. میں کہتا ہوں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو قال عمر قال ابو بکر. میں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اتنے بڑے پائے کے صحابی کہتے ہیں میں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم ہے کہ تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش نہ کر دے. اب چل جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب اور پیارے حبیب کے پیارے ساتھی پیارے صحابہ ابو بکر و عمر، ان کے باتوں کے علاوہ نبی کی امتیوں کے جن کے درجے جن کے مقام و مرتبے کا علم انہیں نہیں، جن کے بارے میں انہیں علم نہیں، ان کو بیچ میں لا کر کے نبی کی حدیثوں کو اگر پس پشت ڈالتا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پتھروں سے بھی بارش، پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، آگ کی بارش بھی ہو سکتی ہے، زمین پانی بھی چھوڑ سکتا ہے، آگ بھی نکال سکتی ہے پانی زمین. تب کہو گے کہ ڈوب گیا. ارے ڈوبے گا نہیں، کہا اٹھے گا. اٹھے گا بھی تو آگ کے ساتھ اٹھے گا. جب ایک نبی کی بات کی جگہ پر صحابی کی بات، اور صحابہ کے اندر صحابہ میں بھی جو سب سے افضل ترین صحابی ہے ان کی بات پر آسمان سے پتھر کی بارش ہونے کے امکانات ہے، تو بتاؤ تمہارے ایک امتی کی بات پر اور نبی کی باتوں کے مقابل میں ایک امتی کی بات لا کر کے تم کہو کہ ایسا میں وہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ مان سکتا ہوں، تو تمہارے اوپر آسمان سے آگ نہیں برسے گی، زمین پانی نہیں چھوڑے گی، اور پھر آسمان پتھر نہیں چھوڑے گا تو کیا چھوڑے گا؟ پھولوں کی بارش کرے گا. نہیں، تم تباہ ہو جاؤ گے. اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہر انسان، چاہے وہ افراد اہل الحدیث ہو، اہل حدیثوں کے افراد کو زیادہ تر اپنے اوپر ناز ہے. کیا ناز ہے؟ کہ ہم توحید والے ہیں، توحید کے مت والے ہیں، ہم جنتی ہیں. تو دیوانہ ہے، تو خرتی ہے، تو پاگل ہے، تو ایسی بات کرتا ہے. مانا کہ تیری توحید مضبوط ہو سکتی ہے، مگر یہ کہنے والا کہ میرے پاس توحید ہے، اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں اس کے پاس نہ توحید ہے، نہ نبی کی رسالت کی سنتیں اس کے پاس موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ غریب الایمان ہے، مفلس ہے. وہ جس کے پاس توحید ہے اس کے پاس سنت بھی ہے، جس کے پاس توحید ہے اس کے پاس اخلاق حسنہ، اخلاق نبی بھی ہے، صحابہ کے طرز زندگی بھی ہے، اور صحابہ کا راستہ بھی اسی کے پاس ہے. اور تم جو کبھی نمازیں نہ پڑھو، جو 3 وقت کی 4 وقت کی منمانی نمازیں پڑھو، منمانی زندگیاں گزارو، وہ کہو کہ میں اہل الحدیث ہوں، میرے پاس رب کی توحید ہے، میں جنتی ہوں. تو پاگل ہے، جنتی نہیں ہو سکتا تو. کیونکہ جس کے پاس رب کی توحید ہے اس کے پاس نبی کا اخلاق بھی ہے، جس کے پاس رب کی توحید ہے اس کے پاس صحابہ کا طریقہ کار بھی ہے، اور جس کے پاس رب کی توحید ہے اس کی زبان بھی اچھی ہے، اس کے کردار بھی اچھے ہیں، گفتار بھی اچھے. ہمارے دشمنوں نے ہماری زندگی کا مطالعہ کیا، دیکھا اس نے کہ رہے ہم سے زیادہ اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے بندے بنے ہوئے ہیں. اور اللہ نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں،
اہل حدیثیت کی ڈگری خدا کی قسم تمہیں نجات نہیں دلا سکتی. اگر نجات دلا سکتی ہے تو رب کے قرآن کے مطابق، نبی کی اسوہ حسنہ کے مطابق، نبی کی حدیث کے مطابق اگر ہماری زندگی ہوتی ہے تو ہمیں نجات مل سکتی ہے، ورنہ ہمیں نجات کسی بھی صورت نہیں مل سکتی. آپ بڑبڑاتے رہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے جائیں، آپ جنت نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ. اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے. کس کو بنا لیا؟ خواہش جانتے ہو نا، دل نے جو گیا، شوقوں کو بولو دوسرے لفظوں میں یہ بھی بول سکتے ہو. اپنی خواہش دل نے کیا چلو وہ مشین اٹھا کے پٹک دو، دل نے کیا میں وہاں چلا جاؤں، دل نے کیا شراب پی لوں، دل نے کیا یہ کر لوں، دل نے کیا وہ کر لوں، دل نے کیا نبی کی حدیث مان لوں، دل نے کیا نبی کی حدیث کو چھوڑ دوں، دل نے کیا نماز پڑھ لوں، دل نے کیا کہ نہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے. کچھ نہیں، دل نے کیا، خواہش دل میں پیدا ہوئی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ. کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جس چیز کے پیچھے انسان اندھا دھون چلا جاتا ہے بلا کسی روک ٹوک اور سوچ سمجھ کے، اسی کو اس نے معبود بنا لیا. اور دوسری آیتیں بھی، دوسری حدیثیں بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے. وہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی، نبی کی وہ حدیث کہ جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. حضرت عدی بن حاتم کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اہل کتاب اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو جو ہے اپنا معبود بناتے، اپنا رب بناتے، ایسا تو نہیں ہے. کہاں ایسا نہیں ہے، مگر ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں، جس چیز کو حلال سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو حلال سمجھا دیتے ہو، اس چیز کو حلال مان لیتے ہو نہیں مان لیتے ہو؟ جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تم اسے اندھا دھون مان لیتے ہو کہ نہیں مان لیتے ہو؟ بولتے ہیں ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جاتے ہو، ادھر چلے جاؤ تو ادھر لوگ چلے جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل بات ایسی ہی ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا یہی ہے کہ اس کو اپنا معبود بنانا. اگر تم کسی درویش، کسی عالم، کسی پیر، کسی پگاڑے، کسی فقیر کے، کسی امام، کسی یہاں تک کہ کسی بڑے سے بڑے عالم، جلیل القدر عالم کے پیچھے تم اندھا دھون چلے گئے تو بھی تم نے اس کو رب بنا لیا، اس لیے کہ تم نے بلا کسی لاگ لپیٹ روک ٹوک اور بلا کسی تحقیق تفتیش کے تم سیدھا چلے گئے. اور اسی طریقے سے تم نے اپنے نفس کی پیروی اسی طرح کی بلا کسی روک ٹوک کے چلتا چلا گیا. جاؤ کہاں تک جاؤ گے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا. عَلَى علم، علم کے باوجود بھی آج کیا بولتے ہیں؟ 2 درس میں بیٹھ لیتے ہیں، 2 اردو کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے. بدبخت ہے، محروم ہے، شامت ہے ایسے لوگوں کے لیے. چند الفاظ پڑھنے کے بعد فتویٰ دینا شروع، مولویوں کو فتویٰ دینا شروع، مبلغوں کو فتویٰ دینا شروع. ارے عالم اسلام کو گمراہ کرنے کے کام چھوڑ دو تم. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، تمہارے وہ جس علم پر تم ناز کرتے ہو، تم فخر کرتے ہو میرے پاس یہ ہے، میں اتنا جانتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے پاگل، کچھ بھی نہیں جانتا تو. کیونکہ جاننے والا اعلان نہیں کرتا پھرتا ہے میں اتنا جانتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں. ارے جس سراہی میں پانی کم ہوتا ہے وہی چھلکتا رہتا ہے نا؟ بھرا پانی زیادہ نہیں چھلکتا ہے. سراہی بھری ہو تو اس سے پانی چھلکنے کی آواز آئے گی، پانی باہر آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ پاگل بگاڑے جو 4 حروف پڑھنے کے بعد جو ہے چھلکتے رہتے ہیں، لوگوں کے اوپر فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں، یہ ویسا، اس نے ویسا کرا، اس نے ایسا کرا، وہ ویسا کرا. ارے تو کیا کرا تو دیکھ. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، تمہارے علم کے باوجود جس علم پر تم ناز کرتے ہو اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ،
اور تمہارے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا، ٹھپا لگا دیا تمہاری اور تمہارے ساتھ تم جس سے سنتے ہو نا اس پر بھی مہر لگا دیا کہ تم حق نہیں سن سکتے، تم حق نہیں سن سکتے۔ اب تم یہ خالی کہتے پھرو میں ہی حق بول رہا ہوں، میرے سوا کوئی حق بولنے والا نہیں، میرے سامنے کوئی نہیں، میں ایسا کرنے والا، میں ایسا کرنے والا، میرے سے اچھا کوئی نہیں، میرے سے اچھا بڑا خطیب کوئی نہیں، میرے سے اچھا مفتی کوئی نہیں، میرے سے زیادہ پڑھا لکھا، تو خوب بھونکال مارتے پھر، تو خوب چلاتا پھر۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا، تمہارے کان میں وہ پردے ڈال دیے، وہ مہر لگا دیے، تمہارے دل میں وہ مہر ڈال دیا کہ تم حق بات نہیں سوچ سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ سن سکتے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور جو ہے وہ پردے بھی ڈال دیے تمہاری آنکھوں میں تاکہ تم حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کو پھر حقیق سمجھنے لگو گے، ارے وہ کیا میرے سامنے رے ہیں، بولتے نا بات کرنے جاؤ تو جو ترشور مزاج میں گھر ہو کیا، اس کو کیا کرے ہیں، میرے سے پوچھنا رہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، وہ حقانیت کو نہیں دیکھ سکتا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے، اللہ کے بعد اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ ایک قوم ہے جو اپنے اماموں، اپنے پیروں، اپنے مولویوں، اپنے عالموں، اپنے درویشوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور ایک قوم ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اب بتاؤ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوچنے کی بات ہے اللہ والوں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ ایک قوم اپنے امام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہو سکتا ہے امام کے پیچھے بھاگنے والا بچ بھی جائے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ، اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائے گا۔ کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ اس کے امام کے ساتھ۔ اور اہل حدیثوں کے لیے، اب اہل حدیثوں کے لیے وہ بے نمازی اہل حدیث نہیں، وہ شرابی اہل حدیث نہیں، وہ جھواڑی اہل حدیث نہیں، وہ خبیث اہل حدیث نہیں جس کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، خالی اہل حدیثوں کے گھر میں بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا ہو گیا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ نہیں۔ واقعی جو اہل الحدیث ہے، جو محدثین کی طرز زندگی کو اپنا کر زندگی گزار رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آدمی کے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ اکبر، سلف کہتے تھے اس آدمی کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ جو کل قیامت کے دن جب ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنے پیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس دن بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، بروز محشر قیامت کے دن اہل الحدیث اپنے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جعلنا اللہ منہم جمیعا، اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، اس سے بچ کر کے رہو گے تبھی اس میں شامل ہو سکتے ہو۔ اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ رسول نے جو احکامات دیے اس میں خیانت مت کرو، جو تعلیمات دیے اسے چھوڑ کر کے اس میں خیانت نہ کرو، جو امانتیں تمہیں دی ہے، جو حدیث، جو قرآن کی امانتیں تمہیں دی ہے، جو سنت کی امانتیں تمہیں دی ہے، جو فرائض کی امانتیں تمہیں سونپی ہے، اور جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی ہے، ان میں تم خیانت کر کے اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو قبول کرو، حکم کو مانو، حکم کی تعمیل کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور رسول جب تمہیں بلاتے ہیں تو تمہاری زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ رسول کدھر بلاتے ہیں؟ قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، جنت کے راستے پر آؤ۔ جنت کے اندر زندگی ہے، جہنم میں زندگی ہے؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، ابھی بھولنا نہیں، جہنم کے اندر زندگی نہیں۔ اصل زندگی جنت کے اندر ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد جنت والی زندگی ہے جو خوشگوار زندگی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
جب تمہیں اللہ رسول دعوت دے بلائے تو تم لبیک کہتے ہوئے دوڑ دو، نبی کی حدیث سنو، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، رب کا قرآن آئے، رب کی آیت آئے، فوراً اس پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے کچھ کوتاہیاں اور کمیاں رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر کرنے والا ہے، مگر تم دوڑو اس کے پیچھے، اللہ رسول کے احکامات کو مانو۔ اگر نہیں مانو گے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے، اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرو گے، اللہ رسول کی امانت میں خیانت کرو گے، تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ پھر وہی ہوگا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ کی طرف تو تمہارا لوٹنا ہی ہے، مگر تم ایک بات جان لو، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان آڑ ہو جاتا ہے۔ یہ مائک ہے، اس کے درمیان موبائل کو آڑ بنا دیا ہے نا، یہاں دل ہے، یہ جسم ہے، تم ہو، تو تمہارے اور دل کے درمیان اللہ آڑے آ جاتا ہے، پردہ بن کے حائل ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے نہ تم حق دیکھ سکتے ہو، نہ حق سن سکتے ہو، نہ حق سمجھ سکتے ہو، نہ حق پر عمل کر سکتے ہو۔ تو ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ اماموں کو، پیروں کو، پگاڑوں کے پیچھے اندھا دھون چلنے سے، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اندھا دھون چلنے سے یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو چلو بیٹا اپنا کام بنا کے نکل لو پتلی گلی سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہاں یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ نہیں تو چاہے تم کسی امام کے پیچھے چلو، یا اپنے نفس کے پیچھے چلو، کسی عالم کے پیچھے چلو، یا کسی اور کے پیچھے چلو، کل قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تم ویسے جس کے پیچھے چلو گے، اور انسان اسی کے پیچھے چلتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بیچارے ان بھائیوں کے لیے مسئلہ ہے، کوئی سلمان خان سے محبت کرتا ہے، کوئی شاہ رخ خان سے محبت کرتا ہے، کوئی اور خان سے کرتا ہے، کوئی اور خان سے کرتا ہے، تو یہ بیچارے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھیں گے تو کتنا اچھا ہوگا، ہے نا؟ وی آئی پی کار میں جو ہے، اچھی طرح گاڑیوں میں، ایسی لگژری کار میں، ہے کہ نہیں؟ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ بولتے ہیں نا تم کس کے فین ہو؟ فیس بک کھولو تو وہاں، انسٹاگرام کھولو تو وہاں، ٹویٹر کھولو وہاں بھی، تم کس کے فین ہو؟ تم کس کو زیادہ چاہتے ہو؟ ہم سلمان خان کو چاہتے ہیں، ہم شاہ رخ خان کو چاہتے ہیں، ہم فلاں کو چاہتے ہیں، جلاں کو چاہتے ہیں۔ ارے تم جس کو چاہتے ہو یہ بھی ذہن نشین کر لو، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ تو وہ بیچارے لوگ کہاں جائیں گے اگر اسی حالت میں وہ لوگ مر گئے؟ تو جنت جائیں گے نا۔ کیوں؟ مسلمان نہیں ہے؟ ارے نام مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ تو جب وہ بیچارے جہاں جائیں گے تمہیں بھی بیچاروں کو وہاں جانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ان لوگوں کو اپنا فین بنانے چھوڑ دیں گے۔ کس کا فین بنیں گے ہم؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، ابو بکر، علی، عثمان، حیدر کرار، جعفر طیار، ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہم جمیعا۔ ہماری بیٹیاں کس کے بنیں گے؟ سیدہ فاطمہ، ام المومنین، صدیقہ کائنات، خدیجۃ الکبریٰ، سودا، ام حبیبہ رضوان اللہ عنہن جمیعا۔ ہماری بیٹیاں ان کے چہیتے اور ان کے محبان، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اور ہمارے افراد امت کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ساتھیوں کے، نبی کے صحابہ کے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اٹھے گا انسان قیامت کے دن، ہاتھ کاٹے گا، انگلیاں کاٹے گا۔ اب جو آدمی یہاں پریشانی میں اور پشیمانی میں، شرمندگی میں ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ دیکھے ہو کبھی کسی کو ہاتھ کاٹتے ہوئے، انگلیاں کاٹتے ہوئے؟ کبھی نوٹس کرو اس کو۔ آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کچھ نہیں تو مارتا ہے چونچ اسی میں، اور اپنے ہی ہاتھ کو اپنے چونچ سے پکڑ لیتے، انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ سر میں مارتے، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔
قیامت کے دن اٹھے گا، اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، کہے گا ہائے شامت، ہائے محرومی، ہائے بد نصیبی، ہائے بدقسمتی. اللہ اکبر. ہائے بدقسمتی، یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے 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 ہائے، ہم اس کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتے، ہم اس کو اپنا پیشوا نہ بنائے، ہم اس کے پیچھے اندھادھند نہیں چلے ہوتے، ہم اس سے محبت نہ کیے ہوتے، اس کی پیروی نہ کی ہوتی، ہم نے اس کے راستے پر نہ چلے ہوتے. اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ لا جوتے مار مار کر، فرشتے رگڑ کر، گھسڑ کر، گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اور ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں ہیں، ان سے یہاں ان کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. جہاں ہمارے تمام مردوں کے معاملات ہیں، وہاں پر عورتوں کے بھی معاملات ہیں. عورتیں زیادہ چل جاتی ہے، مرد بھی کم نہیں ہے ویسے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ زیادہ طاقتور ہے نا، پہلوان ہے یہ. پردے سے لے کر کے اپنے اخلاق، اپنے عادات اور معاملات تک. یہ نہ دیکھیں کہ آج ہم نے اتنا میک اپ، اتنا بیک اپ، اتنا سب کچھ کیا ہے، یا اللہ رسول کی بات آ گئی ہے تو اب میں اسے نہ چھوڑ سکوں، کیونکہ بعض بہنیں، بعض بیٹیاں ہوتی ہیں، نہیں 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 نہیں، رہنے دو، بعد میں کر لیں گے. ارے بعد میں کرنے سے پہلے اگر ملک الموت نے آ کے تمہارا گلا دبا دیا تو تم کیا کرو گے؟ پھر تم جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم نے اس چیز کو ترک نہیں کیا اور نبی کی سنت کو، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، قیامت کے دن تو وہی کہو گے یا لیتنی، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے دکھ، ہائے تکلیف. لم اتخذ فلانا خلیلا. ہم اس کے نقش قدم پر چل کر کے اس کو دوست نہ بنائے ہوتے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ارے ہمیں تو اس نے گمراہ کر دیا بدبخت نے، ہم اس کے پیچھے چلے تھے. ذکر سے، نصیحت سے، عبادت سے، تلاوت سے، ساری چیزوں سے ہمیں اس نے گمراہ کیا تھا. بعد اذ جاءنی، ہدایت آ جانے کے بعد، نصیحت آ جانے کے بعد، رسول کے فرمودات آ جانے کے بعد، سنت آ جانے کے بعد. شیطان کا کام کیا ہے؟ تمہیں دھوکہ دینا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور چند باتیں ہیں وہ کر کے میں نپٹ دیتا ہوں. قرآن کی چند آیتیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان کا کام ہے انسان کو دھوکہ دینا، اسے گمراہ کر دینا. اسے جب تم بن ٹھن کے رہو اور تم جو ہے تم اپنے موسم میں رہو تو وہ تم کو اور ہوا دے گا، نہیں نہیں چلو ایسا نہیں کرنا، ارے ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، ابھی تم وضو کرنے گئے تو تم میک اپ بیک اپ کیے سب دھل جاتا وہ، ارے میاں تم ابھی ادھر گئے تو تمہارا ٹائم ادھر ہو جاتا، رہی چل چھوڑ. اندر سے ورغلاتے رہتا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. پھر قیامت کے دن دعوے دار آ جائیں گے، جس کی نافرمانی کی. لا تخونوا اللہ والرسول، تم نے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کی، نبی کی سنتوں کو پامال کیا، نبی نے جو قرآن کی تعلیمات تمہیں دی تھی تم نے چھوڑ دیا تھا. اللہ کے رسول ادھر سے آئیں گے، کہیں گے یا اللہ، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ ہماری قوم، ہماری امت کے لوگ ہیں، یہ ہمارے امت کے بیٹے، یہ ہماری امت کی بیٹیاں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. کتنی بڑی بدبختی اور کتنا دکھ کا وہ مقام ہوتا ہے جب ایک باپ ایک بیٹے یا ایک بیٹی یا اپنی اولاد کے خلاف بھائی مجلس میں یا عدالت میں یا کورٹ میں کہیں پر جا کر کے جو ہے مقدمہ دائر کرے. اس سے بڑا بدبخت، محروم اور بد نصیب کوئی ہوگا کہ کسی کے ماں باپ جو ہے کسی کے خلاف کورٹ میں جا کر کے، عدالت میں جا کر کے، نیالے میں جا کر کے جو ہے مقدمہ چلائے. اس سے بڑا بدبخت تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. اس کا باپ کہے کہ جج صاحب، وکیل صاحب، اس نے ایسا 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 کیا. اسی طریقے سے بروز محشر عدالت عظمی جج اللہ رب ذوالجلال ذوالجبروت والملکوت قادر القل قہار و جبار اپنے
जज की कुर्सी पर, अर्श पर जलवा अफरोज रब कायनात जजमेंट दे रहा होगा और फैसल बन करके आएगा। नबी अलैहिस्सलाम वकालत करते हुए, मुकदमा दायर करते हुए वहां पर आएंगे और कहेंगे, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ मेरे रब, ये मेरी उम्मती है, इन्होंने तेरे कुरान को, मेरे पैगाम को छोड़ दिया था, इन्हें पकड़। कितना बुरा वक्त हमारे लिए होगा, कितनी बदनसीबी होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब को नबी की सुन्नत मुतहरा मुबारका पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बरोज़े महशर होगा, यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, जब जहन्नम में तुम डाल दिए जाओगे। अल्लाह हम सबको जहन्नम की खतरनाकी और खौफनाकी से और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, जब जहन्नम में जहन्नमियों के चेहरे ऐसे लोगों के जिन्होंने अल्लाह रसूल के हकामात और तालीमात को पशे पुश्त डाल दिया था, जब चेहरा उलट पलट होगा, जिस तरह इधर से नबी की हदीस सुनते थे तो इधर फिर जाते थे, इधर से कोई बताता था इधर उलट देते थे, ऐसे जो है मुंह बना लेते थे, थोपड़े बिगाड़ लेते थे। जहन्नम में भी उलट पलट होगा। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, जहन्नम में जब जहन्नमियों के चेहरे उलट पलट होंगे, इधर से आग का झोंका आएगा, उधर आएगा, उधर से इधर, इधर से उधर, गरज ये कि जल भुन कर वो खाकिस्तर हो रहा होगा, अल्लाह के अजाब का मजा चख रहा होगा। तो वो कहेगा, यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ऐ काश, ऐ अफसोस, कितना दुख का मकाम है, कितनी हसरत की बात है, कितनी बड़ी शामत है, कितनी बड़ी बदबख्ती है, कितनी बड़ी महरूमी है, और ये कैसी हिरमा नसीबी है। अल्लाहु अकबर, ऐ काश कि दुनिया में हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली होती। क्या? यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, हाय अफसोस कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली होती। अल्लाह और रसूल की इताअत। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। उसके बाद वो बेचारे लोग, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ने वाला है तो गए भाड़ में, है। अल्लाह हमें अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से महफूज फरमाए। बाकी वो लोग जो पीरों, पगाड़ों, फकीरों, इमामों के पीछे चले थे, वो बेचारे गरीबुल ईमान आएंगे, जलेंगे, उलट पलट होंगे, तब कहेंगे, यक़ूलून रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना, कि अल्लाह ये मेरे बड़े साहब, ये मेरे पीर साहब, ये मेरे आलिम साहब, ये मेरे दुर्वेश साहब, ये मेरे फ़कीर साहब, ये मेरे इमाम साहब, ये मेरे पगाड़े साहब, मैं इसके पीछे चला था, मैंने इसको सरदार माना था, मैंने इसकी पैरवी की थी, मैं इसके रास्ते पर अंधाधुन चला था। रब्बना इन्ना अताअना सादतना, ऐ हमारे परवरदिगार, व कुबराना, ये हमारे सरदार, ये हमारे सैयद, ये हमारे खान साहब हैं, हम इसके पीछे चले थे, ये हमारे बड़े साहब थे। फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने हमें गुमराह किया, हम इसके रास्ते पर चले तो रास्ते से गुमराह हो गए। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अनहुम लानन कबीरा, अरे बदबख्तों, कल क़यामत के दिन तुम्हें कोई नसीहत फायदा नहीं देगी, तुम्हें कोई इबरत फायदा नहीं देगी। जरूरत है तुम्हें आज बात समझने की, आज नबी की इताअत करने की, नबी की हदीसों के सामने सारी चीजों को हेच कर देने की, सारी चीजों को पसे पुश्त डाल देने की और अल्लाह रसूल की इताअत कर लेने की। बाद में कोई फायदा नहीं है। तुम कहोगे, ऐ हमारे रब, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह इन्हें दुगना अज़ाब दे। क्या? इन हमारे बड़े साहिबान को, हमारे सैयदों को, हमारे इन बुजुर्गों को, इन जिनको हम औलिया अल्लाह कह के हमेशा पूजते रहे, जिनके दर पे अपनी चोंचें ठक ठक मारते रहे और अपनी पेशानी को रगड़ते रहे और जिनके रास्ते पर अंधाधुन आंख बंद करके चलते रहे, नहीं हमारे हजरत साहब सबसे सही, हमारे मस्जिद के इमाम साहब सबसे सही, हमारे मजार के इमाम साहब सबसे सही, हमारे खानका के सूफी साहब सबसे सही। अरे सूफी कूफी सब गए भाड़ में। कल क़यामत के दिन उन्हीं के खिलाफ तुम कहोगे, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अनहुम लानन कबीरा, ऐ अल्लाह तू इन्हें पकड़ और दुगना अजाब दे और भारी भरकम लानत इस पर फरमा, अपना बड़ा अजाब और बड़ी सजा इस पर नाजिल फरमा। वल्अनहुम लानन कबीरा। उस वक्त अल्लाह कहेगा, चल मुजरिम, हक
دونوں ایک ہی تنے کے شاخ ہو، باغیہ سے دونوں کے لیے عذاب ہے۔ تمہیں عقل دی تھی، تمہیں شعور دیا تھا، تمہارے سامنے میں نے دعات، مبلغین، علماء، صلحاء، فصحاء، ان لوگوں کو میں نے بھیجا تھا تاکہ تم سدھر جاؤ، لیکن تم نے نہیں سنا، تمہارے حضرت ہی بڑے تھے چل جاؤ۔ تم دونوں کو تمہارے کہنے سے نہ میں عذاب بڑھاؤں گا نہ عذاب گھٹاؤں گا، تو بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے، نہ تمہاری سفارش قبول یہاں کی جائے گی نہ کسی کی، بھاگس۔ پھر دونوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، وہ بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب سب صاحب چلے جائیں گے۔ تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے صرف اور صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، قرآن اور حدیث۔ جب ہم ان چیزوں کو پکڑے رکھیں گے، اس چیز میں صرف دوسرے مسالک کے لوگ نہیں ہے، میں اپنوں سے پہلے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اپنوں میں زیادہ ہوا پرست لوگ ہیں، خواہشات کے پرستار ہیں زیادہ تر، جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنے کی، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں ایسے کالے دن نصیب نہ کر جس دن ہمارے لیے شامت ہو، ہمیں اپنی رحمت سے نہ اس دنیا میں محروم فرما اور نہ آخرت میں محروم فرما۔ اے اللہ، ہم سے جو کوتاہیاں اس دنیا میں ہوئی تو اسے درگزر فرما دے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب کا اخلاق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی۔ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر سب استعمال کرتے ہیں، نبی کی سیرت سے لے کر کے کہیں ایک اقتباس، کہیں ایک واقعہ چھوٹا، کہیں ایک پوائنٹس اس کو نقل کر کے جو ہے ہم سوشل میڈیا پر چھوڑنے کی کوشش کریں اور ان کو دکھائیں، ان گستاخان رسول کو، اور ان گستاخان رسول کو جو ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، چاہے ہمارے بچے کی صورت میں ہو یا پھر ہمارے بھائیوں کی صورت میں، ہماری بیٹیوں بہنوں کی صورت میں ہے یا ہماری قوم کے لوگوں کی صورت میں ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کے رستے کو بتلانے کی اور صحابہ کی سیرت کو بتانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسے شائع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے تمام گستاخان رسول اور گستاخان الہی کو یہ ساری چیزیں نظر آئے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے نبی کتنے عظیم اور کون تھے۔ اللہ پاک پروردگار ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی گستاخیوں سے بچائے، ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا